أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علی بن عبداللہ، ولید بن مسلم، اوزائی، یحییٰ بن ابی کثیر، ابو کلابہ جرمی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عقل کے لوگ حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔ مدینہ کی آب و ہوا ان کے موافق نہ آئی تو آپ نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ صدقہ کے اونٹوں کے پاس جائیں اور ان کا پیشاب اور دودھ پئیں۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور تندرست ہو گئے۔ پھر وہ لوگ مرتد ہو گئے اور آپ کے چرواہوں کو قتل کر کے مویشی لے کر بھاگے۔ آپ نے ان کے پیچھے آدمیوں کو بھیجا، وہ لائے گئے۔ آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں کو پھڑوا دیا اور ان کے کاٹنے کی جگہ داغ نہیں لگایا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ محمد بن سلط، ابو یعلا، ولید، اوزائی، یحییٰ، ابو کلابہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور لوگوں کو داغ نہیں لگوایا یہاں تک کہ وہ لوگ مر گئے۔ موسیٰ بن اسماعیل، وہیب، ایوب، ابو کلابہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عقل کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ لوگ صفہ میں رہنے لگے، لیکن مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے لیے دودھ کے جانور تلاش کریں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی صورت بجز اس کے نہیں پاتا کہ تم ہمارے اونٹ کے پاس جا کر رہو۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں آئے اور ان کا دودھ پیشاب پیتے رہے یہاں تک کہ وہ تندرست موٹے ہو گئے اور چرواہے کو قتل کر ڈالا اور اونٹوں کو بھگا کر لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خبر دینے والا آیا، آپ نے انہیں تلاش کرنے کے لیے آدمی دوڑائے، ابھی دن بھی نہ ہوا تھا کہ وہ آدمی پکڑے گئے۔ آپ نے سلاخیں گرم کرا کر ان کی آنکھوں میں پھرا دیں اور ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور انہیں داغ نہیں لگوایا، اور پھر وہ گرم زمین میں ڈال دیے گئے اور پانی مانگتے رہے، انہیں پانی نہیں دیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ ابو کلابہ نے کہا کہ انہوں نے چوری کی اور قتل کیا اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کی۔ قتیبہ بن سعید، حماد، ایوب، ابو کلابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، عقل کی ایک جماعت یا کہا ارینا کی ایک جماعت۔ ابو کلابہ کا بیان ہے کہ وہ عقل ہی کے تھے، مدینہ آئی، ان کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنیوں کا حکم دیا اور انہیں حکم دیا کہ ان اونٹنیوں کے پاس جائیں اور ان کا پیشاب اور دودھ پئیں۔ انہوں نے پیا یہاں تک کہ جب وہ تندرست ہو گئے تو چرواہے کو قتل کر ڈالا اور مویشیوں کو لے بھاگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح کے وقت خبر ملی تو ان کے پیچھے تلاش کرنے کے لیے آدمی بھیجے۔ ابھی دن بلند بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ پکڑ کر لائے گئے۔ آپ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دینے کا حکم دیا، پھر ان کی آنکھوں کو پھڑوا دیا اور انہیں گرم زمین میں ڈال دیا۔ وہ پانی مانگتے رہے لیکن انہیں نہیں دیا گیا۔ ابو کلابہ نے کہا کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے چوری کی تھی اور قتل کیا تھا اور ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی تھی۔ محمد بن سلام، عبداللہ، عبید اللہ بن عمر، خبیب بن عبد الرحمن، حفص بن عاصم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سایہ میں لے گا، جس دن کہ اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ امام عادل اور وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی راہ میں صرف کی ہو، اور وہ مرد جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، اور وہ 2 آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں، اور وہ جسے کوئی منصب والی عورت اپنی طرف بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ جو پوشیدگی سے اس طرح صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ محمد بن ابی بکر، عمر بن علی، دوسری سند خلیفہ عمر بن علی، ابو حازم سہیل بن سعد ساعدی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہو جائے جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، اور وہ چیز جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں گا۔ داؤد بن شبیب نے بواسطہ حمام قتادہ حضرت انس کا قول نقل کیا، انہوں نے کہا کہ میں تم سے ایسی حدیث بیان کروں گا جو تم سے کوئی شخص میرے بعد بیان نہ کرے گا۔ میں نے اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ قیامت قائم نہ ہوگی، یا فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، اور شراب کو پیا جائے گا اور زنا کی کثرت ہوگی، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی زیادتی ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں پر ایک نگران ہوگا۔ محمد بن مثنى، اسحاق بن یوسف، فضیل بن غزوان، اکرمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ زنا نہیں کرتا جب کہ وہ زنا کرے اور مومن ہو، اور کوئی چور چوری نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اور نہیں شراب پیتا جس وقت کہ شراب پیتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اور کوئی قتل نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ اکرمہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ کس طرح اس سے ایمان کھینچ لیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح، اور اپنی انگلیوں کو انگلیوں کے درمیان ڈال کر پھر ان کو نکالا، اور اگر توبہ کر لے تو اس طرح اس کی طرف لوٹ آتا ہے اور اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا۔ آدم، شعبہ، اعمش، ذکوان حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اور کوئی شخص چوری نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اور توبہ اس کے بعد کھلی ہوئی ہے۔ عمرو بن علی، یحییٰ، سفیان، منصور و سلیمان، ابو وائل، ابو میسرہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو کسی کو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اسی نے تجھے پیدا کیا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اپنے بچے کو اس سبب سے قتل کر ڈالے کہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ کوئی اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ یحییٰ نے کہا کہ مجھ سے سفیان نے بواسطہ ابو وائل حضرت عبداللہ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اور اسی طرح بیان کیا۔ عروہ نے کہا کہ میں نے اس کو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا، اور انہوں نے ہم سے بواسطہ سفیان، اعمش، منصور، واصل، ابو میسرہ حدیث بیان کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ آدم، شعبہ، سلمہ بن کہیل، شعبی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت علی نے جمعہ کے دن ایک عورت کو سنسار کیا تو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق سنسار کیا ہے۔ اسحاق، خالد شیبانی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن اوفی سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنسار کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا سورت نور سے پہلے یا اس کے بعد؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ محمد بن مقاتل، عبداللہ بن یونس، ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ اسلم کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بیان کیا کہ میں نے زنا کیا ہے، اور اپنے آپ پر 4 شہادتیں دی، یعنی 4 مرتبہ اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنسار کرنے کا حکم دیا، تو وہ سنسار کیا گیا اور وہ شادی شدہ تھا۔ یحییٰ بن بکیر، لیث، عقیل ابن شہاب، ابو سلمہ و سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس وقت آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس نے آپ کو پکارا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے اس سے منہ کو پھیر دیا، یہاں تک کہ اس نے 4 بار یہی کلمات دہرائے۔ جب وہ اپنے آپ پر 4 شہادتیں دے چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جا کر سنسار کر دو۔ ابن شہاب کا بیان ہے کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جس نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سنا کہ انہوں نے کہا میں بھی سنسار کرنے والوں میں تھا، اور مقام مصلی میں ہم نے اسے سنسار کیا۔ جب اسے پتھر لگے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا، ہم نے اسے مقام حرہ میں پکڑ لیا اور سنسار کر دیا۔ ابو ولید، لیث ابن شہاب، عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سعد اور زمعہ کے درمیان ایک لڑکے کے متعلق اختلاف ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد بن جمعہ، وہ تمہارا لڑکا ہے، لڑکا اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا، اور اے سودا، تم اس سے پردہ کیا کرو۔ اور قتیبہ نے بواسطہ لیث اتنا زیادہ بیان کیا کہ زانی کے لیے پتھر ہیں۔ آدم، شعبہ، محمد بن زیاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکا بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ محمد بن عثمان، خالد بن مخلد، سلیمان، عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں،
انہوں نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد و عورت لائے گئے جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنی کتاب میں کیا حکم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے علماء نے چہرے سیاہ کرنا اور گدھے پر الٹا سوار کرنا بتایا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کو تورات لانے کا حکم دیں۔ چنانچہ تورات لائی گئی، ان میں سے ایک نے سنسار کی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس سے آگے اور پیچھے پڑھنا شروع کیا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، تو وہیں پر اس کے ہاتھ کے نیچے سنسار کی آیت تھی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو سنسار کرنے کا حکم دیا اور وہ دونوں سنسار کیے گئے۔ میں نے یہودی مرد کو دیکھا کہ وہ عورت پر جھکا پڑتا تھا۔ محمود، عبدالرزاق، معمر، زہری، ابو سلمہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ قبیلہ اسلم کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور زنا کا اقرار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منہ کو پھیر لیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے اوپر 4 شہادتیں دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے سنسار کرنے کا حکم دیا تو اسے عیدگاہ میں سنسار کیا گیا۔ جب اسے پتھر پڑے تو بھاگا، لیکن پکڑا گیا اور رجم کیا گیا یہاں تک کہ مر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھلائی کے ساتھ ذکر فرمایا اور اس پر نماز پڑھی۔ یونس اور ابن جریج نے زہری فصلہ علیہ اس پر نماز پڑھی نقل نہیں کیا۔ قتیبہ، لیث، ابن شہاب، حمید بن عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے رمضان میں جمع کر لیا، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اور لیث نے بواسطہ عمرو بن حارث، عبد الرحمن بن قاسم، محمد بن جعفر بن زبیر، عباد بن عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیوں کر؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں جمع کر لیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ صدقہ کر۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، پھر وہ بیٹھ گیا۔ آپ کے پاس ایک شخص گدھا ہانکتا ہوا آیا اور اس کے پاس غلہ تھا۔ عبد الرحمن نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ کون سا غلہ تھا جو آپ کی خدمت میں لے کر آیا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ ہلاک ہونے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں یہاں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے لے کر خیرات کر دو۔ اس نے پوچھا کہ کیا اپنے سے زیادہ حاجت مند کو دوں؟ میرے گھر والوں کے پاس کھانا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے کھلاؤ۔ ابو عبداللہ بخاری نے کہا کہ پہلی حدیث زیادہ واضح ہے جس میں اطعم اہلک کے الفاظ ہیں۔ عبد القدوس بن محمد، عمرو بن عاصم کلابی، حمام بن یحییٰ، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا تو ایک شخص نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حد والے گناہ کا مرتکب ہوا ہوں، اس لیے آپ مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ نے اس سے اس گناہ کے متعلق نہیں پوچھا۔ پھر نماز کا وقت آ گیا تو اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے
تو وہ آدمی پھر آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں حد والے گناہ کا مرتکب ہوا ہوں، اس لیے آپ کتاب اللہ کی حد مجھ پر قائم کریں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے گناہ کو اور تیری حد کو بخش دیا۔ عبداللہ بن محمد جعفی، وہب بن جریر، یعلا بن حکیم، اکرمہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں جب معاذ بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور زنا کا اقرار کیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو نے شاید چھوا ہوگا، شاید تو نے بوسہ لیا ہوگا یا دیکھا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس سے صحبت کی ہے؟ یعنی بغیر کنایا کے صریحتاً دریافت کیا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ نے سنگسار کا حکم دیا۔ سعید بن عفیر، لیث، عبد الرحمن بن خالد، ابن شہاب، ابن مسیب، ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے۔ اس نے پکار کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے زنا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر وہ آپ کے سامنے دوسری طرف منہ کر کے آیا اور کہا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے اس سے منہ پھیر لیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تیسری مرتبہ آیا اور عرض کیا میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے پھر اعراض فرمایا تو پھر چوتھی مرتبہ آیا اور عرض کیا میں نے زنا کیا ہے۔ جب وہ اپنے آپ پر 4 مرتبہ شہادت دے چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا کہ کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اسے لے جا کر سنگسار کر دو۔ ابن شہاب کا بیان ہے مجھ سے اس شخص نے بیان کیا کہ جس نے جابر کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے عیدگاہ میں رجم کیا، جب اسے پتھر لگے تو بھاگ نکلا، ہم نے اسے مقام ہیرا میں پا لیا اور سنگسار کیا۔ علی بن عبداللہ، سفیان، زہری، عبید اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں اور مجھے عرض کرنے کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا بیان کر۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا اس کے ہاں مزدوری پر تھا، اس کی بیوی کے ساتھ میرے بیٹے نے زنا کر لیا، 100 بکریاں اور 1 خادم میں نے فدیہ میں دیا۔ پھر میں نے اہل علم سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کیا کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا اور اس کی بیوی کو رجم کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، 100 بکریاں اور خادم تو تمہیں واپس کیے جاتے ہیں اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن ہونا پڑے گا۔ اے انیس شخص، تو صبح اس کی بیوی کے پاس جا، اگر اس نے اقرار کر لیا تو اس کو رجم کر دو۔ وہ صبح اس عورت کے پاس گیا تو اس نے اقرار کر لیا تو اسے رجم کیا گیا۔ بخاری کہتے ہیں میں نے سفیان سے کہا کہ کیا زہری نے یہ بیان نہیں کیا کہ فَأَخْبُرُونِي أَنَّ عَلَى بَنِي الرَّجْمَ، کہ انہوں نے کہا میرے بیٹے پر رجم ہے،
سفیان نے کہا مجھے اس زہری سے سننے میں شک ہے، کبھی میں اس کو کہتا ہوں اور کبھی میں خاموش رہتا ہوں۔ علی بن عبداللہ، سفیان، زہری، عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ ایک کہنے والا کہے گا کہ ہم کتاب اللہ میں رجم کا حکم نہیں پاتے، چنانچہ وہ ایک فرض کو چھوڑ کر گمراہ ہوں گے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ خبردار، رجم واجب ہے اس پر جس نے زنا کیا اور شادی شدہ ہو، بشرطے کہ اس پر گواہی قائم ہو جائے یا حمل ہو جائے یا اقرار ہو جائے۔ شعبان نے کہا کہ اس طرح میں نے یاد کیا، سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم کیا ہے اور آپ کے بعد ہم نے بھی سنسار کیا ہے۔ عبدالعزیز بن عبداللہ، ابراہیم بن سعد، صالح ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں مہاجرین کے کچھ لوگوں کو پڑھاتا تھا جن میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ ایک دن میں ان کے گھر بیٹھا ہوا تھا اور وہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس تھے۔ اس حج میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری بار کیا تھا، عبد الرحمن میرے پاس لوٹ کر آئے اور کہا کہ کاش تم اس شخص کو دیکھتے جو آج امیر المؤمنین کے پاس آیا اور کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کو فلاں کے متعلق خبر ہے، جو کہتا ہے کہ اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ مر جائیں تو میں فلاں کی بیعت کر لوں۔ اللہ کی قسم ابو بکر کی بیعت اتفاقیہ تھی جو پوری ہو گئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا اور کہا کہ انشاءاللہ میں شام کے وقت لوگوں میں کھڑا ہوں گا اور ان کو ڈراؤں گا جو مسلمانوں کے امور کو غصب کرنا چاہتے ہیں۔ عبد الرحمن کا بیان ہے کہ میں نے کہا اے امیر المؤمنین، ایسا نہ کیجیے، اس لیے کہ موسم حج میں جبکہ عام اور پست قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جس وقت آپ کھڑے ہوں گے تو اس قسم کے لوگ کی اکثریت آپ کے پاس ہوگی، اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر جو بات کہیں گے اس کو اڑا کر دوسری طرف لے جائیں گے اور اس کی حفاظت نہیں کریں گے اور اس کو اس کے مناسب مقام پر نہیں رکھیں گے، اس لیے آپ انتظار کریں یہاں تک کہ مدینہ پہنچیں، اس لیے کہ وہ دار الحجرات و سنت ہے۔ صرف سمجھدار اور سربراہ لوگوں کے سامنے آپ جو کہنا چاہیں کہیں، تاکہ اہل علم آپ کی گفتگو کو محفوظ رکھیں اور اس کے اس مناسب مقام پر رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر اللہ نے چاہا تو مدینہ میں سب سے پہلے میں ہی بیان کروں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ ہم لوگ ذی الحج کے آخر میں مدینہ پہنچے۔ جب جمعہ کا دن آیا تو آفتاب کے ڈلتے ہی ہم مسجد کی طرف جلدی سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ میں نے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کو ممبر کے سطحوں کے پاس بیٹھا ہوا پایا۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا، میرا گھٹنا ان کے گھٹنے سے ملا ہوا تھا۔ فوراً ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب آئے۔ جب میں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو میں نے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سے کہا کہ آج حضرت عمر ایک ایسی بات کہیں گے جو انہوں نے کبھی نہیں کہی ہوگی جب سے خلیفہ ہوئے ہیں۔ سعید نے میری بات سے انکار کیا اور کہا کہ مجھے امید نہیں ہے کہ ایسی بات کہیں گے جو اس سے پہلے نہ کہی ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر بیٹھ گئے۔ جب لوگ خاموش ہو گئے تو کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد بیان کی جس کا وہ مستحق ہے، پھر کہا اما بعد، میں تم سے ایسی بات کہنے والا ہوں جس کا کہنا میرے مقدر میں نہ تھا،
میں یہ نہیں جانتا کہ شاید یہ میری موت کے آگے ہو۔ جس نے اس کو سمجھا اور یاد کیا تو وہ جہاں بھی پہنچے دوسروں سے بیان کرے، اور جس شخص کو خطرہ ہو کہ وہ اس کو نہیں سمجھے گا تو میں کسی کے لیے حلال نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے متعلق جھوٹ بولے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، اور ان پر اللہ نے اپنی کتاب نازل کی ہے۔ اللہ نے جو آیت نازل کی اس میں رجم کی بھی آیت تھی، ہم نے اس کو پڑھا اور سمجھا اور محفوظ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنگسار کیا اور ہم نے بھی ان کے بعد سنگسار کیا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ مدت دراز کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک کہنے والا کہے گا کہ اللہ کی قسم ہم آیت رجم کتاب اللہ میں نہیں پاتے، وہ اس فرض کو چھوڑ کر گمراہ ہوگا جو اللہ نے نازل کیا، اور رجم کتاب اللہ میں زنا کرنے والے مرد و عورت پر جبکہ شادی شدہ ہوں واجب ہے، بشرطے کہ گواہ قائم ہو جائیں یا حمل قرار پا جائے یا اقرار کرے۔ پھر ہم کتاب اللہ میں جو پڑھتے ہیں اس میں یہ بھی تھا کہ تم اپنے باپوں سے نفرت نہ کرو، کیونکہ تمہارے اپنے باپوں سے نفرت کرنا تمہارے لیے کفر ہے، یا یہ فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے یہ کفر ہے کہ تم اپنے باپوں سے نفرت کرو۔ پھر سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو، جس طرح عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا گیا ہے، اور تم صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ پھر کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم میں سے کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اگر عمر مر جائیں تو میں فلاں کی بیعت کر لوں۔ تمہیں کوئی شخص یہ کہہ کر دھوکہ نہ دے کہ ابو بکر کی بیعت اتفاقیہ تھی اور پھر پوری ہو گئی۔ سن لو کہ وہ ایسی ہی تھی، لیکن اللہ نے اس کے شک سے محفوظ رکھا، اور تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی فضیلت ہو۔ جس شخص نے کسی کے ہاتھ پر مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر بیعت کر لی تو اس کی بیعت نہ کی جائے، اس خوف سے کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ جس وقت اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دے دی تو اس وقت وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب سے بہتر ہے، مگر انصار نے ہماری مخالفت کی اور سارے لوگ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے، اور حضرت علی و زبیر نے بھی ہماری مخالفت کی، اور مہاجرین ابو بکر کے پاس جمع ہوئے۔ تو میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر، ہم لوگ اپنے انصار بھائیوں کے پاس چلیں۔ ہم لوگ انصار کے پاس جانے کے ارادے سے چلے۔ جب ہم ان کے قریب پہنچے تو ان میں سے دو نیک بخت آدمی ہم سے ملے۔ ان دونوں نے وہ بیان کیا جس کی طرف وہ لوگ مائل تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا، اے جماعت مہاجرین، کہاں کا قصد ہے؟ ہم نے کہا کہ اپنے انصار بھائیوں کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، تمہارے لیے مناسب نہیں کہ ان کے قریب جاؤ، تم اپنے امر کا فیصلہ کرو۔ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم ان کے پاس جائیں گے۔ چنانچہ ہم چلے، یہاں تک کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں ہم ان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو ان کے درمیان دیکھا کہ کمبل میں لپٹا ہوا ہے۔ میں نے کہا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ سعد بن عبادہ۔ میں نے کہا کہ ان کو کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کو بخار ہے۔ ہم تھوڑی دیر بیٹھے تھے کہ ان کا خطیب کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا جس کا وہ سزاوار ہے۔ پھر کہا، اما بعد، ہم اللہ کے انصار اور اسلام کے لشکر ہیں، اور تم اے مہاجرین وہ گروہ ہو کہ تمہاری قوم کے کچھ آدمی فقر کی حالت میں اس ارادہ سے نکلے کہ ہماری جماعت کو جڑ سے جدا کر دیں اور ہماری حکومت ہم سے لے لیں۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے بولنا چاہا۔ میں نے ایک بات سوچ رکھی
کہ جس کو میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا، اور میں ان کا ایک حد تک لحاظ کرتا تھا۔ جب میں نے بولنا چاہا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کی۔ وہ مجھ سے زیادہ بردبار اور باوقار تھے۔ اللہ کی قسم، جو بات میری سمجھ میں اچھی معلوم ہوتی تھی اسی طرح یا اس سے بہتر پیرایا میں فی البدیہہ بیان کی، یہاں تک کہ وہ چپ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے جو خوبیاں بیان کی ہیں تم ان کے اہل ہو، لیکن یہ امر خلافت صرف قریش کے لیے مخصوص ہے۔ یہ لوگ عرب میں نسب اور گھر کے لحاظ سے اوسط ہیں۔ میں تمہارے لیے ان دو آدمیوں میں ایک سے راضی ہوں، ان دو میں سے کسی سے بیعت کر لو۔ چنانچہ انہوں نے میرا اور ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑا اور وہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مجھے اس کے علاوہ ان کی کوئی بات ناگوار نہ ہوئی۔ اللہ کی قسم، میں اس جماعت کی سرداری پر جس میں ابو بکر ہوں اپنی گردن اڑائے جانے کو ترجیح دیتا تھا۔ یا اللہ، مگر میرا یہ نفس موت کے وقت مجھے اس چیز کو اچھا کر دکھائے جس کو میں اب نہیں پاتا ہوں۔ انصار میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ ہم اس کی جڑ اور اس کے بڑے ستون ہیں۔ اے قریش، ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے۔ شور و غل زیادہ ہوا اور آوازیں بلند ہوئیں، یہاں تک کہ مجھے اختلاف کا خوف ہوا۔ میں نے کہا، اے ابو بکر اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے ان سے بیعت کی، اور مہاجرین نے بھی بیعت کی۔ پھر انصار نے ان سے بیعت کی، اور ہم سعد بن عبادہ پر غالب آ گئے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ تم نے سعد بن عبادہ کو قتل کر ڈالا۔ میں نے کہا، اللہ نے سعد بن عبادہ کو قتل کیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جو معاملہ ہوا تھا ہمیں اندیشہ ہوا کہ اگر ہم قوم سے جدا ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہ کی تو یہ لوگ ہمارے پیچھے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس صورت میں یا تو ہم کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتا، یا ہم اس کی مخالفت کرتے اور فساد ہوتا۔ جس نے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کی بیعت کی اس کی پیروی نہ کی جائے، نہ اور اس کی جس نے بیعت کی اس خوف کہ وہ قتل کیے جائیں گے۔ مالک بن اسماعیل، عبد العزیز ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، زید بن خالد جوہنی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ غیر شادی شدہ زنا کرنے والے کو 100 کوڑے مارنے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب نے جلا وطن کیا اور پھر یہی طریقہ جاری رہا۔ یحییٰ بن بکیر، لیث، عقیل ابن شہاب، سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر شادی شدہ زانی کے بارے میں 1 سال کی جلا وطنی کا فیصلہ فرمایا۔ مسلم بن ابراہیم، ہشام، یحییٰ، اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں میں مخنثوں یعنی عورتوں کی مشابہت کرنے والے پر اور عورتوں سے مردوں کی شکل اختیار کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو اور فلاں فلاں کو نکال دو۔ عاصم بن علی ابن ابی ذئب، زہری، عبید اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں،
ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ پھر مخالف نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس نے ٹھیک کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ میرا بیٹا اس کے ہاں مزدور تھا، اس کی بیوی سے میرے بیٹے نے زنا کیا۔ لوگوں نے کہا میرے بیٹے کو رجم ہے۔ میں نے 100 بکریاں دے کر اور 1 لونڈی فدیہ میں دے دی۔ پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کی جلا وطنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ بکریاں اور لونڈی تو تمہیں واپس کی جاتی ہیں اور تیرے بیٹے پر 100 درے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور تم اے انیس اس کی بیوی کے پاس جاؤ اور اسے رجم کرو۔ چنانچہ انیس صبح گئے اور اس کی بیوی کو رجم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ تم میں سے جو شخص اس کی قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنی مومن لونڈیوں سے نکاح کرے، اور اللہ تمہارے ایمان کو جاننے والا ہے۔ تم میں سے بعض سے ہیں تو اس سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور ان کا مہر دستور کے مطابق دے دو۔ وہ پاک دامن ہو، زنا کرنے والی نہ ہو اور نہ خفیہ دوست بنانے والی ہوں۔ بس جب وہ شادی کر لیں تو اگر وہ زنا کی مرتکب ہوں تو ان پر آزاد عورتوں کی نصف سزا ہے۔ یہ اس کے لیے جو تم میں سے زنا سے ڈرتا ہو۔ اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ عبداللہ بن یوسف، مالک ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لونڈی کا حکم پوچھا گیا جو زنا کرے اور شادی شدہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ زنا کرے تو اس کو درے لگاؤ، پھر اگر زنا کرے تو درے لگاؤ، پھر اگر زنا کرے تو اس کو درے لگاؤ، پھر اس کو بیچ دو، اگرچہ بالوں کی 1 رسی کے عوض کیوں نہ ہو۔ ابن شہاب کا بیان ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے یہ 3ری یا 4تھی مرتبہ کے بعد فرمایا۔ عبداللہ بن یوسف، لیث، سعید مقبری اپنے والد سے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو اسے درے لگائے اور ملامت نہ کرے، پھر اگر 3ری بار زنا کرے تو اس کو بیچ دے، اگرچہ بالوں کی 1 رسی کے عوض ہو۔ اسماعیل بن امیہ نے بواسطہ سعید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی مطابقت میں روایت کی ہے۔ موسیٰ بن اسماعیل عبد الواحد شیبانی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی سے رجم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنسار کیا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ سورت نول کے نازل ہونے سے پہلے یا اس کے بعد؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ علی بن مسہر اور خالد بن عبداللہ اور محاربی اور عبیدہ بن حمید نے شیبانی سے اس کی مطابقت میں روایت کی، اور بعض نے سورت مائدہ کا نام لیا، لیکن پہلا صحیح ہے۔ اسماعیل بن عبداللہ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں
کہ یہود رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور بیان کیا کہ ان میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم تورات میں کیا حکم پاتے ہو رجم کے متعلق؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ذلیل کرتے ہیں اور درے لگاتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، اس میں تو سنسار کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ وہ لوگ تورات لے کر آئے اور اسے کھولا۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنا ہاتھ رجم والی آیت پر رکھ دیا اور اس کے آگے پیچھے سے پڑھنے لگا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو وہیں پر رجم کی آیت تھی۔ ان لوگوں نے کہا اے محمد، انہوں نے ٹھیک کہا، تورات میں آیت رجم ہے۔ چنانچہ ان کے سنسار کیے جانے کا حکم دیا گیا تو وہ سنسار کیے گئے۔ میں نے اس مرد کو دیکھا، وہ عورت پر جھکا جاتا تھا تاکہ اس کو پتھر سے بچائے۔ عبداللہ بن یوسف، مالک ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں کہ دو آدمی رسول اللہ کی خدمت میں جھگڑتے ہوئے آئے۔ ایک نے کہا کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں، اور دوسرا جو سمجھدار تھا کہا کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں عرض کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیان کر۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا اس کے ہاں مزدوری پر تھا۔ مالک نے کہا کہ اسیف سے مراد مزدور ہے، اس کی بیوی سے میرے بیٹے نے زنا کیا۔ لوگوں نے کہا میرے بیٹے کو رجم ہے۔ میں نے 100 بکریاں اور ایک لونڈی فدیہ کے طور پر دی۔ پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال جلا وطن ہونا پڑے گا، اور اس آدمی کی بیوی کو سنسار کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، بکریاں اور لونڈی تو تمہیں واپس کی جاتی ہیں، اور تیرے بیٹے پر 100 درے اور 1 سال جلا وطنی ہے، اور تم اے انیس اس کی بیوی کے پاس صبح جاؤ، اگر وہ اقرار کرے تو اس کو رجم کرو۔ اس نے اقرار کیا تو اسے سنسار کر دیا گیا۔ اسماعیل، مالک، عبد الرحمن بن قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں روکا کہ وہ پانی کے پاس نہیں ہیں، اور مجھ پر ناراض ہوئے اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھوں میں مارنے لگے، اور مجھ کو ہلنے سے کوئی چیز مانے نہ تھی سوائے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر اپنا سر مبارک رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ نے آیت تیمم نازل کی۔ یحییٰ بن سلیمان ابن وہب، عمرو، عبد الرحمن بن قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور زور سے گونسا مارنے لگے اور کہا کہ تو نے لوگوں کو ہار کی خاطر روک لیا۔ رسول اللہ کے ہونے کی وجہ سے میری موت تھی اور مجھے گونسے نے تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ پھر اسی کی مثل حدیث بیان کی۔ موسیٰ، ابو عوانہ، عبد المالک وراد مغیرہ کے کاتب مغیرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سعد بن عبادہ نے کہا کہ اگر میں کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو اسے تلوار سے قتل کر دوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو، میں اس سے زیادہ باغیرت ہوں۔
اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ باغیرت ہے۔ اسماعیل، مالک، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی نے سیاہ بچہ جنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی اونٹ ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ کس رنگ کے؟ اس نے کہا کہ سرخ ہیں۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی بورا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کہاں سے ہوا؟ اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اصل نے ایسا ہی نکالا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے اس بچے کو بھی اصل نے شاید ایسا ہی نکالا ہوگا۔ عبداللہ بن یوسف، لیث، یزید بن ابی حبیب، بکیر بن عبداللہ، سلیمان بن یسار، عبد الرحمن بن جابر بن عبداللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ حدود اللہ کے سوا کسی گناہ کی سزا 10 دروں سے زیادہ نہ مارا جائے۔ عمرو بن علی، فضیل بن سلیمان، مسلم بن ابی مریم، عبد الرحمن بن جابر اس شخص سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ حدود اللہ کے سوا 10 دروں سے زیادہ سزا نہیں ہے۔ یحییٰ بن سلیمان، ابن وہب، عمرو، بکیر کا قول نقل کرتے ہیں کہ ایک بار میں سلیمان بن یسار کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ان کے پاس عبد الرحمن بن جابر آئے اور انہوں نے سلیمان بن یسار سے حدیث بیان کی۔ پھر سلیمان بن یسار ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن جابر نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا۔ انہوں نے ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کے ما سوا میں 10 دروں سے زیادہ نہ مارو۔ یحییٰ بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، ابو سلمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم و صام یعنی متواتر کئی دن تک روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ تو مسلمانوں میں سے چند لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ میں تو رات گزارتا ہوں اس حال میں کہ میرا رب مجھ کو پلاتا ہے اور کھلاتا ہے۔ جب لوگ صوم و صام رکھنے سے باز نہ آئے تو آپ نے ان کے ساتھ روزہ رکھا، پھر دوسرے دن بھی ملایا۔ پھر لوگوں نے چاند دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا اگر چاند دیر سے دکھائی دیتا تو میں پر اور زیادہ کرتا، اور یہاں آپ نے تنبیہاً فرمایا جبکہ وہ لوگ نہ مانے۔ شعیب اور یحییٰ بن سعید اور یونس نے زہری سے اس کی مطابقت میں روایت کی، اور عبد الرحمن بن خالد نے بواسطہ ابن شہاب سعید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ عیاش بن ولید، عبد الاعلی، معمر، زہری، سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مار کھاتے تھے، جبکہ اناج اندازے سے خریدتے بغیر وزن کے، تاکہ وہ ان غلوں کو خریدار کی جگہ پر نہ بیچیں جب تک کہ وہ اپنے ٹھکانے پر نہ آئیں۔ عبدان، عبداللہ، یونس، زہری، عروہ،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر کسی مقدمہ میں جو آپ کے پاس ہوتا انتقام نہیں لیا جب تک کہ اللہ کی حرمتوں کی پردہ دری نہ ہوتی، جب ایسا ہوتا تو اللہ کے لیے انتقام لیتے۔ علی، سفیان، زہری، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دول آن کرنے والے آئے اور میں اس وقت 15 سال کا تھا۔ آپ نے ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ میں اسے اپنے پاس رکھوں گا، میں نے اس پر جھوٹ بولا۔ سفیان کا بیان ہے کہ میں نے زہری سے یہ بھی یاد کیا کہ اگر عورت نے ایسا بچہ جنا تو وہ مرد سچا ہے، اور اگر ایسا یعنی چھپکلی کی طرح پیدا ہوا تو وہ جھوٹا ہے، اور میں نے زہری کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ اس کے ایسا بچہ پیدا ہوا جو برا سمجھا جاتا ہے۔ علی بن عبداللہ، سفیان، ابو زناد، قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تو لعان کرنے والوں کا ذکر کیا تو عبداللہ بن شداد نے کہا کہ وہ وہی عورت تھی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی عورت کو بغیر گواہ کے سنسار کرتا، انہوں نے کہا کہ وہ عورت علانیہ برائی کرتی تھی۔ عبداللہ بن یوسف، لیث، یحییٰ بن سعید، عبد الرحمن بن قاسم، قاسم بن محمد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دول آن کرنے کا ذکر کیا گیا تو قاسم بن عدی نے اس کے متعلق کچھ بات کہی، پھر واپس چلا گیا، اور اس کے پاس اس کی قوم کا ایک آدمی آیا اور شکایت کرنے لگا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک شخص کو پایا، تو عاصم نے کہا کہ میں اس میں صرف بڑے بول کے باعث مبتلا کیا گیا۔ چنانچہ وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے اور اس آدمی کے متعلق بیان کیا جس کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا۔ وہ شخص خود تو زرد کم گوشت والا سیدھے بالوں والا تھا، اور وہ شخص جس کے متعلق دعویٰ کیا تھا کہ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ پایا ہے، گندم گو بڑی پنڈلیوں والا اور پر گوشت تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اس کو ظاہر کر دے۔ چنانچہ اس عورت نے سال کے ہم صورت بچہ جنا جس کے متعلق اس کے شوہر نے بیان کیا تھا، اس کو اپنی بیوی کے پاس پایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان لعان کرایا۔ ایک شخص نے جو اس مجلس میں تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کیا وہ وہی عورت تھی جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بغیر گواہ کے سنسار کرتا تو اس کو سنسار کرتا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ وہ عورت تھی جو اسلام میں علانیہ برائی کرتی تھی۔ عبدالعزیز بن عبداللہ، سلیمان، ثور بن زید، ابو الغیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ 7 مہلک چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور جادو، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کا سوائے حق کے قتل کرنا، اور سود کھانا، اور یتیم کا مال کھانا، اور جنگ کے دن پشت پھیر کر بھاگ جانا، اور غافل مومن پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ مسدد، یحییٰ بن سعید، فضیل بن غزوان، ابن ابی نعیم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو القاسم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی اور وہ اس تہمت سے بری تھا تو قیامت کے دن اس کو کوڑے لگیں گے، مگر یہ
کہ وہ غلام ایسا ہی ہو جیسا کہ اس کے مالک نے کہا۔ محمد بن یوسف ابن عیینہ زہری عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زید بن خالد جوہنی سے روایت کرتے ہیں، ان دونوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ اس تفریق نے جو سمجھدار تھا کہا کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں عرض کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیان کر۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا اس کے ہاں مزدوری پر تھا۔ مالک نے کہا کہ اس سیف سے مراد مزدور ہے، اس کی بیوی سے میرے بیٹے نے زنا کیا۔ لوگوں نے کہا میرے بیٹے کو رجم ہے۔ میں نے 100 بکریاں دے کر اور ایک لونڈی فدیہ میں دے دی۔ پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے اور اس کی بیوی کو سنسار کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ بکریاں اور لونڈی تو تمہیں واپس کی جاتی ہیں اور تیرے بیٹے پر 100 درے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور تم اے انیس اس کی بیوی کے پاس صبح جاؤ، اگر وہ اقرار کرے تو اس کو رجم کرو۔ اس نے اقرار کیا تو اسے سنسار کر دیا گیا۔